بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر ڈاکٹر امارہ طارق آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اردو مکات چہارم میں اقبالیات ایک لازمی مضمون کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں۔ سیمسٹر کے ابتدائی ایک ہفتے میں آپ اقبال کے سوانح حالات سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں۔ آج میں آپ کو اقبال کے ایک بنیادی اور اہم فلسفے کی تدریس کرواؤں گی اور اس کا عنوان ہے اقبال کا نظریہ خودی۔ تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود، تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود، حیات کیا ہے اسی کا سرور و سوز و ثبات، بلند تر مہ و پرویں سے ہے اسی کا مقام، اسی کے نور سے پیدا ہیں تیرے ذات و صفات۔ عزیز طلبہ، اقبال کے افکار و تصورات میں ان کا فلسفہ خودی سب سے اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ خودی کا لفظ بنیادی طور پر انا یا ایگو کا مترادف ہے۔ مختلف لغات میں اگر ہم اس لفظ کے مفاہیم پر نظر دوڑائیں تو قریب قریب ان سب کے مفاہیم میں مشترک معنی یہی دکھائی دیں گے۔ مثلاً فرہنگ آصفیہ کے مطابق لفظ خودی کا مفہوم خود مختاری، خود سری، خود غرضی، خود کامی، خود پسندی، خود بینی وغیرہ ہیں۔ فیروز اللغات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اسی لفظ کا مفہوم انانیت، غرور، تکبر، خود شناسی وغیرہ ہیں۔ فرہنگ آمرہ کی روح سے غرور، خود غرضی اس کے مفاہیم میں شمار ہوتے ہیں۔ مگر طلبہ، اقبال کی شاعری میں لفظ خودی در حقیقت عرفان ذات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان کے نزدیک خودی کا مفہوم احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ اقبال خود اسرار خودی کے دیباچے میں لکھتے ہیں، شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت، اس کے اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔ لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم احساس نفس اور تعین ذات ہے۔ وہ اپنے اس مفہوم کو اشعار کے پیرائے میں بھی بیان کرتے ہیں اور ایک شعر میں یوں کہتے ہیں، خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ عزیز طلبہ، مختلف مفکرین و ماہرین اقبالیات نے اقبال کے فلسفہ خودی کی تشریح کرتے ہوئے اسی بنیادی دائرے کو اہمیت دی ہے جو اقبال کا اصل مطمع نظر تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کا یہ جو فلسفہ خودی ہے، ان کی شاعری میں اس کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اقبال کے اس نظریے کی ابتدا ان کی شاعری کے دوسرے دور میں ان کی نظم شمع اور شاعر سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس نظم میں خودی کے مفہوم کو واضح کیا ہے اور اس کی زبردست قوت تسخیر کا ذکر کیا ہے۔ اسرار خودی، رموز بے خودی اور تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں اقبال نے خودی کے اسرار و رموز کھولے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسفہ خودی کا ماخذ کیا تھا، یعنی اقبال نے یہ نظریہ کہاں سے اخذ کیا؟ تو طلبہ، اقبال کے فلسفہ خودی پر تنقید و تبصرہ کی ابتدا ان کی مثنوی اسرار خودی کی تصنیف اور خصوصیت کے ساتھ پروفیسر نکلسن کے اسرار خودی کے انگریزی ترجمے کے بعد ہوئی۔ بعض انگریز نقادوں نے اپنے تبصرے میں یہ خیال ظاہر کیا کہ اقبال کا فلسفہ خودی جرمنی کے مشہور فلاسفر نیٹشے کے افکار و خیالات سے ماخوذ ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اقبال کے یہاں جو انسان کامل یا مرد مومن کا تصور ملتا ہے اور جو اقبال کے نظریہ خودی کی انتہا ہے، وہ شاید کہ نیٹشے کے فوق البشر یعنی اس کے سپر مین سے ماخوذ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
اقبال کا مرد مومن خدا کی خدائی، وحدانیت اور بندگی کا اقرار کرتے ہوئے احکام خداوندی اور ہدایات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسی عالم رنگ و بو اور اسی کائنات کی مزاحم قوتوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے برعکس نیتشے کا فوق البشر یعنی اس کا سپرمین خدا کے وجود کا ہی منکر ہے۔ اس کے بعد بعض نقادوں کو اقبال کے فلسفہ خودی اور برگساں کے فلسفہ تغیر و حرکت میں بھی مماثلت دکھائی دی۔ اسی طرح بعض تبصرہ نگاروں نے اقبال کے فلسفہ ہیگل سے اس فلسفے کو ہیگل کے فلسفے سے متاثر قرار دیا۔ غرض جہاں تک کسی نے اقبال کے فلسفہ خودی کی مغربی فلاسفر کے فلسفے سے مماثلت دیکھی، اقبال کو اس سے متاثر قرار دے کر فلسفہ غیر کا مرہون منت کہہ دیا کہ یعنی شاید یہ فلسفہ انہوں نے مغرب کے جو ان فلاسفر سے اخذ کیا گیا ہے۔ لیکن طلباء، ان سب نظریات سے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ اقبال خود اپنے اس نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اقبال پروفیسر نکلسن کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ بعض انگریز تنقید نگاروں نے اس سطحی تشابہ اور تماثل سے جو میری اور نیتشے کے خیالات میں پایا جاتا ہے دھوکہ کھایا ہے اور غلط راہ پر پڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سے تقریباً 20 سال قبل انسان کامل کے متصوفانہ عقیدے پر قلم اٹھایا تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کہ نہ تو نیتشے کے عقائد کا غلغلہ میرے کانوں تک پہنچا تھا، نہ اس کی کتابیں میری نظروں سے گزری تھیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال نیتشے کی تقلید نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر اسرار خودی کو دیکھا جائے تو اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا سرچشمہ قرآن حکیم اور تعلیمات اسلامی ہے، نہ کہ فلسفہ مغرب۔ اقبال کے فلسفہ خودی کے تمام اساسی مضامین در حقیقت قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، اور اس نظریے کا بنیادی ماخذ بھی اگر ہم سمجھیں تو وہ قرآن پاک ہے۔ مولانا عبدالسلام ندوی اقبال کے فلسفہ خودی کے ماخذ پر ایک طویل بحث کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے فلسفہ خودی کے تمام اساسی مضامین در حقیقت قرآن مجید سے لیے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں فضیلت انسان، تسخیر فطرت، عزم و استقلال، جرأت و شجاعت، فتح و نصرت، حمیت و غیرت اور قدرت و اختیار پر بکثرت آیتیں موجود ہیں، اور انہی آیتوں نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو خودی یعنی جلال و جمال دونوں کا بہترین مجموعہ بنا دیا تھا۔ عزیز طلباء، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وہ خودی کی اسلامی اور عرفانی حقیقت کو پیش کر کے عالم اسلام اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو ان کی اصل حقیقت اور ان کے فرض منصبی سے آگاہ کر کے خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان سے کام لینے پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے۔ عزیز طلباء، ان کا خیال تھا کہ فرد کی خودی جس قدر مضبوط و مستحکم ہوگی، وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اسی قدر توانا، باوقار اور سربلند ہوگا۔ خودی کی تربیت و استحکام کے لیے انہوں نے 3 مراحل کی نشاندہی کی ہے۔ خودی کی تربیتی مراحل کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ اطاعت ہے، یعنی انسان اپنے رب کے بندے اور غلام کی حیثیت سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ ان کا خیال ہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے اور اس کی مقرر کردہ شریعت کی پابندی ہی سے انسان کی شخصیت میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا تربیتی مرحلہ جو ہے وہ ضبط نفس ہے، یعنی دنیاوی خواہشات کو قابو میں کرنا۔ اس کے لیے اقبال نے ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی ضروری قرار دی ہے، کیونکہ اسی پابندی سے انسان میں نظم و ضبط،
اثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مال و دولت کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے سے اقتصادی ناہمواری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خودی کے تربیتی مرحلے کا تیسرا درجہ جو ہے وہ نیابت الہی ہے، یعنی اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل کے بعد انسان روئے زمین پر نیابت الہی کا مقام حاصل کر کے نائب حق بن جاتا ہے۔ اس طرح خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی خودی انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے اور باری تعالیٰ خودی کو پختہ اور مزید روشن تر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی تفہیم کے لیے خودی کے خصائص اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو اگر میں نکات کی صورت میں بیان کروں تو میرا خیال آپ کے لیے قدرے آسانی ہو جائے گی۔ اقبال کی نگاہ میں شاعر رنگین نواں ہے دیدہ بینائے قوم۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے اپنے نظریہ خودی کے مؤثر ابلاغ کے لیے سخنوری کی راہ اختیار کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم عیش جاوداں اور دولت زمین و آسماں چاہتے ہو تو اس کلام کا مطالعہ کرو۔ یہ ایک ایسے پانی کا شعلہ ہے جس کا سوتا زمزم سے پھوٹ رہا ہے، جو اسے پی لے اگر وہ گدھا بھی ہو تو شاہان وقت اس کی غلامی کریں گے۔ یہ تنکے کو پہاڑ کی قوت بخشتا ہے۔ اقبال کے مطابق خودی یہ ہے کہ ہر فرد اپنی صلاحیت کو پہچانے اور اپنی استعداد کو بیدار کرے، اور جب اپنی صلاحیت کو پہچان لے تو وہ اس کو عمل کے سانچے میں ڈھال دے اور عمل پیہم کو ہی اپنا مقصود زندگی بنا لے۔ وہ کہتے ہیں خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ عزیز طلباء، خودی کی اہمیت و عظمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کی ذات میں پوشیدہ منتشر قوتوں کو شیرازہ بند کر کے اس کو زبردست قوت کا حامل بناتی ہے، اور اگر انسان اس مخفی قوت کا شعور حاصل کر کے جہد مسلسل اور عمل پیہم سے تسخیر کائنات کی طرف مائل ہو جائے تو یہ کائنات مسخر ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر انسان کے ارادے خدا کے ارادے ہو جاتے ہیں اور اس کی آواز خدا کی آواز بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ خودی کا تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ خودی انسان کے وجود میں پوشیدہ ایک ایسی محرک قوت ہے جو اسے دنیاوی مشکلات سے نبرد آزمائی سکھاتی ہے اور اسے سرگرم عمل اور جوش و ولولہ سے معمور کرتی ہے۔ یہ قوت کبھی مدافعت اور کبھی تصادم و پیکار کی صورت سامنے آتی ہے۔ اقبال ساقی نامہ میں ان کیفیات کی وضاحت یوں کرتے ہیں، اور یہ ساقی نامہ بہت خوبصورت انداز میں اقبال کی لکھی ہوئی شاعری ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے، یعنی خودی پہلے سوالیہ ایک انداز ہے استفہامیہ، وہ پوچھتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے، پھر خودی اس کا جواب دیتے ہیں تلوار ہے۔ یعنی یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے۔ خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے، راز درون حیات۔ خودی کیا ہے، بیداری کائنات۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی۔ تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ سبق اس کے ہاتھوں میں سنگ گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں۔ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔
اچھا عزیز طالبات، اقبال کے خیال میں اثبات خودی ہی مسلمانوں کی فلاح کی راہ ہے۔ اقبال مسلمانوں میں ضعیف الاعتقادی، مایوسی، اضمحلال اور تقدیر پرستی دیکھ کر نالاں ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ منفی نوعیت کے تصوف، جسے وہ اجمی تصوف کہتے تھے، اس نے مسلمانوں کو تن آساں اور بے عمل بنا دیا ہے۔ اس اعتبار سے خودی کا پیغام تحرک اور بیداری کا درس ہے۔ اقبال کے خیال میں مسلمانوں کی اس وقت کی غلامی اور محکومی کا سبب نفی خودی ہے۔ وہ کہتے ہیں خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ عزیز طلبہ، اب میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان میں خودی کے جذبے کو بیدار اور مستحکم رکھتے ہیں۔ استحکام خودی کے لیے اقبال جن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ان کے تصور میں یہی وہ سب عوامل ہیں جو خودی کو بیدار اور مستحکم اور متحرک رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ عشق ہے۔ عشق ایک زبردست قوت ہے جو انسان کو دوسری قوتوں کے ساتھ خدا نے ودیت کی ہے۔ یہ زندگی کا جوہر ہے اور اس کا جوہر خودی ہے۔ اس میں اضطراب و کشمکش بھی ہے اور گرمی اندیشہ بھی، بے قراری بھی ہے اور بے تابی بھی، آرزو کی شدت بھی ہے اور سوز و گداز بھی، لیکن یہ عشق نہ تو وصال کا محتاج ہے اور نہ ہی آرزومند۔ اقبال کا عشق جو ہے وہ روایتی عشق سے قطعاً مختلف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملت کے نوجوان حالات کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنی ذات سے وابستہ ملک و ملت کی توقعات کو محسوس کریں۔ عشق کی بے پناہ قوتوں کو حسینوں کے ہجر و وصال کے تصور میں قومی تعمیر و اصلاح کے لیے استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حمین بھی ہے عشق۔ یہی وہ جذبہ ہے جو بلند نصب العین کے حصول کے لیے انسان کو اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ صرف وہی انسان جس کی خودی عشق کی بدولت مستحکم ہو گئی ہو، وہی خدا کا نائب کہلانے کا مستحق ہے۔ مختصراً یہ کہ انسانی خودی عشق ہی سے مستحکم ہوتی ہے۔ خودی کو استحکام بخشنے والا دوسرا جو جزو ہے وہ فقر ہے۔ اسلامی فقر ایک جبروتی قوت کا حامل ہے۔ اصطلاح میں تو ہم فقر کا عام مفہوم بھیک مانگنا یا فقیری یا بھکاری سے مراد لیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے فقر کو ایک عالمگیر قوت کی طرح سمجھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، یعنی فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے، اور یہی وہ فقر ہے کہ جس کے سامنے کیس و کسریٰ کی طاقتیں سرنگوں ہو گئیں، اور یہ فقر انسان کو جو ہے وہ غیرت دینی عطا کرتا ہے، معرفت الہی کا دوسرا نام ہے، اور انسان کو اس کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں بیدار کر کے قربانی، اثار اور اشاعت دین کی طرف مائل کرتا ہے۔ اقبال نے ایسے ہی فقر کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہاں گیری۔ یعنی یہ فقر جو ہے وہ ایک بہت مضبوط طاقت اور قوت ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فخر قرار دیا۔ عزیز طلبہ، خودی کی بقا و استحکام کے لیے جو تیسرا ایک بنیادی جو نقطہ ہے وہ مقاصد آفرینی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو مسلسل عمل کی طرف مائل رکھتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ مضبوط بناتا ہے، اور خودی کا شعور اپنے استحکام کے لیے نئے نئے مقاصد و آرزوؤں کی تخلیق کرتا رہتا ہے۔ یعنی اس مقصد آفرینی میں انسانی خودی حقائق حیات کی طرف سے آنکھ
بلکہ ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ان میں اپنے حسب منشا تغیر چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے عزیز طلباء، اقبال جو ہے خودی کے استحکام کا ایک مرحلہ شجاعت اور رواداری کو قرار دیتے ہیں۔ خودی کے استحکام کے لیے شجاعت و پامردی اور جذبہ سار و رواداری بھی ضروری ہے۔ دنیا ایک رزم گاہ ہے، ازل سے حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش جاری ہے اور ابد تک یہ کشمکش جاری رہے گی۔ اس کشمکش میں وہی افراد حق پر ثابت قدم رہتے ہیں اور خیر کے فروغ کے لیے کوشش کرتے ہیں جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور خودی اسی شجاعت اور رواداری سے مزید مضبوط ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یا اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن کے اندر یہ فولادی قوت اور یہ شجاعت اور رواداری خودی کے بھی استحکام کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اچھا عزیز طلباء، استحکام اور تربیت خودی کے سلسلے میں حصول رزق حلال کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تصور زندگی میں مخلصانہ کشمکش اور جہد مسلسل کے لیے ایک خاص تحریک فراہم کرتا ہے۔ دھوکہ، فریب اور رشوت کے ذریعے حاصل کردہ رزق نہ صرف قلب کو سیاہ اور نظر کو حریص بنا دیتا ہے بلکہ عمل کی تمام صلاحیتوں کو ناکارہ اور اس انسان کے اندر کی خاصیت کو، اس کی خصوصیات کو معدوم کر کے انسان کو کاہل و نکمہ بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس رزق حلال کے حصول کی خواہش انسان کو محنت و مشقت کی طرف مائل کر کے کشمکش حیات کے لیے تیار کرتی ہے۔ اقبال کے نزدیک بغیر محنت و مشقت کے کسی چیز کا حصول انسانی توانائیوں کے لیے انتہائی مضر اور اس کی خودی کے لیے سم قاتل سے زیادہ مہلک ہے۔ وہ کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزیز طلباء، یہ تو وہ بنیادی نکات تھے جن سے ایک خودی کے جذبے کو مزید استحکام بخشا جا سکتا ہے اور یہ خودی مزید مضبوط ہوتی ہے، جو کہ ایک مسلمان اور ایک مرد مومن کی شان ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسے عوامل کی نشاندہی بھی کرتی ہوں جن سے خودی کمزور ہوتی ہے، انسان کے اندر خودی کا جذبہ جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا ہے۔ جس طرح کچھ اجزاء یا کچھ نکات یا کچھ خصوصیات جو ہیں وہ انسان کے اندر کی خودی کو، اس کے نفس کو مزید مضبوط بنا دیتی ہیں، اسی طرح کچھ ایسے عوامل ہیں جو اس کی خودی کو کمزور بناتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ خوف، انسان کی خودی کا سب سے بڑا دشمن خوف ہے۔ اقبال کے نزدیک خوف غیر اللہ کی غلامی کے مترادف ہے۔ خوف سے مرعوب ہو کر عموماً شخصیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کی عملی قوت اور صلاحیت ناکارہ ہو جاتی ہے۔ یہ خوف کسی بیرونی طاقت کا بھی ہو سکتا ہے اور داخلی فکر کا بھی۔ قرآن و تعلیمات نبوی نے عالم انسانیت کو خوف سے نجات دلائی تاکہ انسانی خودی بیدار ہو کر وہ کارنامے سر انجام دے جو اس کے لیے انسان کو جس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یاد رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ مغموم ہوتے ہیں۔ تو اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایک طرح سے قرآن اور کی عملی تفسیر ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جو مومنین کے لیے یہ ہے کہنا کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کی عملی تفسیر جو ہے ایک طرح سے خودی میں ہے، اور خودی کو مضبوط کرنے کے لیے خوف سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری ایک چیز جو خودی کو کمزور کرتی ہے وہ سوال ہے۔ دوسروں کے سامنے دستے سوال پھیلانا محتاجی کی چونکہ علامت ہے، اس لیے محتاجی انسانی خودی کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ محتاجی خواہ کسی بھکاری کی ہو یا کسی شہنشاہ وقت کی، دونوں صورتوں میں شخصیت کو تباہ اور حوصلے کو پست کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور اقبال جو ہیں ان کی نگاہ میں بھکاری اور شہنشاہ دونوں ہی غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کی خودی مجروح و مفلوج رہتی ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے،
خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ تو اقبال نے خودی کی عظمت، تحفظ و استحکام کے لیے ایک طرح سے خودی کو مستحکم کرنے پر زور دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ خوف اور سوال کو جتنا انسان اپنی زندگی سے نکال سکے اتنا نکال کے اللہ کے حضور اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ تیسرا جو ایک نقطہ ہے جو کہ ہماری خودی کو کمزور کر سکتا ہے وہ غلامی ہے۔ دور غلامی میں انسان کی خودی نہ صرف کمزور بلکہ پامال ہو جاتی ہے، اور وہ انفرادی اور اجتماعی استحصال کی بھی بدترین شکل ہے۔ انسان نے استحصال کی جتنی صورتیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ دردناک اور توہین آمیز غلامی ہے، جو نہ صرف حیا سوز ہے بلکہ افراد اور اقوام کے کردار کو تباہ کر کے ان کے ضمیر کو تاریک کر دیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ اور اقبال کے نزدیک انفرادی اور اجتماعی غلامی سے آزادی خودی کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تو وہ چند نکات تھے جن سے فرد کی خودی مستحکم ہوتی ہے، اور وہ کچھ اجزاء، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے عوامل جن سے انسان کی خودی جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے۔ اب مجموعی طور پر اگر ہم اس فلسفے کو، اقبال کے اس عالمگیر اور آفاقی فلسفے کا ایک مختصراً چند الفاظ میں اس کو سمیٹیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک خودی وہ راز ہے جسے پا کر قومیں دنیاوی عظمت و شوکت کا بلند ترین مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ اسی کے اسبات سے قوم کی حیات، اقتدار، عزت اور اقبال وابستہ ہیں۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سے آہی۔ عزیز طلباء، اقبال کے اس آفاقی عالمگیر نظریے کے اس تدریسی اختتام پر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب میں اور ہماری قوم میں اس جذبے کو مزید یہ جذبہ مزید فروغ پائے اور ہمارے اندر اس جذبے کو مزید طاقت اور تقویت ملے۔ اب اجازت چاہوں گی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔